اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی ان 10 مبارک لوگوں میں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ وہ اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا ذریعہ بنے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ سعید نے میری فلاں زمین دبا لی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے عدالت میں حاکم کے سامنے کہا، کیا میں اس عورت کی زمین دباؤں گا جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت بھر زمین بھی ظلمن دبائے گا تو زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمین تک طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد حاکم نے ان کو بری کر دیا، مگر انہوں نے دکھے ہوئے دل سے فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ وہ عورت جھوٹی ہے، تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی زمین کو اس کی قبر بنا دے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ اندھی ہو گئی اور ایک دن گڑھے میں گر پڑی اور وہ گڑھا اس کی قبر بن گیا۔ حضرت سعید بن زید کا انتقال 50 ہجری میں یا اس کے کچھ بعد ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ٹوٹے ہوئے پیر کا ٹھیک ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو سیڑھی زینہ سے اترتے ہوئے گر پڑے اور پیر ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو فوراً ایسا اچھا ہو گیا گویا کبھی ٹوٹا ہی نہ تھا۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نماز میں جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو۔ فائدہ، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، کھانے کے بعد کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ وجعلنا مسلمین، یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، دوسری جگہ من المسلمین بھی آتا ہے۔ بہرحال ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ ایک گناہ کے بارے میں، کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ دنیا کے بارے میں، نیک اعمال کے بدلے دنیا کی رونق چاہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے نیک اعمال کے بدلے دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہے گا تو ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہے، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب آخرت میں بیکار ثابت ہو جائے گا۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہ ہوگے۔ طب نبوی سے علاج، میتھی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ فائدہ، میتھی کا جوشاندہ نزلہ زکام کو دور کرتا ہے، پرانی کھانسی، پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھڑے کی بیماریوں میں بہت نفع بخش ہے، سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بے حد مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1995۔